ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ٹاٹا گولڈ ETF میں پیسہ لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ CPSC ETF کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹاٹا اسمال کیپ میوچل فنڈ میں فائنینشیل سیکٹر کا ایلوکیشن 6% ہے کہ کیا شریعہ کے مطابق یہ پرمیسیبل ہے؟ یہ 3 سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جواب لیتے ہیں ٹاٹا گولڈ ETF کا۔ تو گولڈ ETF یہ ایک ایکسچینج ٹریڈ فنڈ، ETF کا فل فارم یہ ہوتا ہے جو سونے کی پرائس کے حساب سے ٹریڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں فزیکل گولڈ اور سونے پر قبضہ پوزیشن انویسٹر کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور سے چھوٹے انویسٹرز جو ہوتے ہیں ان کو فزیکل گولڈ نہیں ہوتا ہے، نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور ان کو ایک صرف گولڈ کا نمبر دکھتا ہے کہ یہ تمہارا اتنا گرام یا اتنا اماؤنٹ کا گولڈ آپ کو مل گیا ہے۔ تو شریعت کے مطابق سونا یہ اموال ربویہ میں سے ہے جن میں سود باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں اسلام نے 2 شرطیں لگائی ہے، ایک یدم بیدن ہو اور مسلم بمسلن ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ امیجیٹ پوزیشن اس کے اوپر حاصل ہو، قبضہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اونرشپ اس کے اوپر حاصل ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو ETF میں انویسٹر کے پاس صرف ایک طرح کی ریسیٹ جمع ہوتی ہے اور اس کا گولڈ پر باقاعدہ کوئی قبضہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے گولڈ ETF میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں صاف طور سے یہ بات آئی ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں برابر سرابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی شکل بنتی ہے ETF میں جس میں فزیکل گولڈ کا بیک اپ مل جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اب تک کی ہماری ریسرچ کے مطابق چونکہ قبضہ حقیقی نہیں ہوتا ہے اور پوزیشن نہیں ہوتا، نہ قبضہ حقیقی ہوتا ہے نہ حکمی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا CPSC ETF یعنی سینٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ یہ اصل میں سرکاری کمپنیز جو ہوتی ہے، ONGC، OIC، کول انڈیا وغیرہ، اس کے شیئرز کا ایک کلیکشن ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر کمپنیز کا کور بزنس انرجی، مائننگ، پاور، پیٹرولیم وغیرہ، یہ ان سب چیزوں میں جو اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن جو ہے انہی کمپنی کے بیلنس شیٹ میں ربا اور انٹرسٹ وغیرہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ان کے انکم کا ایک حصہ ربا، انٹرسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، ڈیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آیوفی کی طرف سے جو پوری اس وقت کے اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا سٹینڈرڈ ادارہ ہے کہ جو انٹرنیشنل شریعہ سٹینڈرڈز بناتا ہے، تو ان کے مطابق اگر ڈیٹ ریشو 30% سے کم ہے اور انٹرسٹ انکم 5% سے کم ہے اور حرام بزنس کا انوالومنٹ بھی 5% سے کم ہے، تو پھر جو ہے اس 5% کی تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کرتے ہوئے اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ CPSC میں اور اس کے ETF میں انویسٹمنٹ کرنا شریعت کے اعتبار سے حلال ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کا اہتمام کیا جائے جس کا ذکر آیا ہے۔ تیسرا سوال ان کا تھا کہ ٹاٹا اسمال کیپ میوچل فنڈ جو فائنینشیل سیکٹر میں 6% ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی ہے جس میں چھوٹی کمپنی، اسمال کیپ کمپنیز کے شیئرز ہوتے ہیں۔ تو اگر فائنینشیل سیکٹر کا ایلوکیشن 6% ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل کارپس کا 6% کنونشل بینکنگ سے آ رہا ہے یا فائنینشیل کمپنیز سے آ رہا ہے جو کہ ربا بیسڈ ہوتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ انکم گویا کہ حرام ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میوچل فنڈ 95% حلال ہے اور 5 to 6% اگر اس میں حرام کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے، تو IOFI کے سٹینڈرڈ کے مطابق اب یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گا، اس وجہ سے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس حرام انکم کا پیوریفیکیشن کر دے۔ تو پیوریفیکیشن ہونے کے بعد تو پھر اس میں بھی اجازت ہو جائے گی، آپ اس میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹاٹا گولڈ ETF اس میں چونکہ پوزیشن نہیں ہوتا ہے اس لیے انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ CPSC ETF چونکہ عام طور سے حلال کمپنیز ہوتی ہے اس لیے ان میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، البتہ IOFI کی سٹینڈرڈز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ٹاٹا اسمال کیپ میوچل فنڈ بھی جو ہے تو اس میں اگر پیوریفیکیشن کیا جائے تو انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ صرف شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں ہی کرے،
اور ایزی منی کے چکر میں نہ پڑیں۔ دیکھیں عام طور سے ہم لوگ ایزی منی کے چکر میں جاتے ہیں تو یہ حرام اور مشتبہ اور شک والی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے بجائے دیکھیے حلال بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن بہت برکت والا ہوتا ہے، تو تھوڑا کمائیں اور تھوڑا انویسٹ کریں یا تھوڑا پروفٹ حاصل کریں، لیکن وہ برکت والا ہوگا تو پھر جو ہے اس کی برکتوں کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنا پیسہ کہیں پر لگانا چاہیے۔ ویسے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس وقت ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بجائے کسی دوست کو اور بھائی کو اور رشتہ دار کو پیسہ دینے کے اور پھر وہ پیسہ لے کر بھاگ جائے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان سب چیزوں میں انویسٹ کرے، لیکن انویسٹ کرنے سے پہلے کسی کی صلاح لینا اور کسی اسکالر کا اوپینین لے کر پھر اس کے اندر انویسٹ کرنا، یہ زیادہ محفوظ، زیادہ اچھا اور زیادہ حلال اور پاکیزہ طریقہ ہوتا ہے۔